الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ وولٹیج پورے نہیں نے، آواز جڑی ہے نا وہ کناں دے وچ ڈائریکٹ آوے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کا شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے خیرات سے ایک بار پھر حاضر ہیں ہم بارگاہ خدا و مصطفیٰ میں۔ مالک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ احباب آج تشریف لائے ہیں کئی، اللہ ان کی آمد کو ہمارے لیے مبارک کرے اور شیراز بھائی کی اس حاضری کو بھی اللہ پاک قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ عبدالجبار صاحب کے عزیز آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی، آپ کا آنا بھی مبارک کرے۔ بہت سارے ساتھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، فرمایا یا ایہا الناس۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے اور سارے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ کیا آ گئی ہے؟ نصیحت آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، یہ جو نصیحت ہے اس کے متعلق تقریباً سب مترجمین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس سے مراد، نصیحت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور فرمایا کہ اس قرآن مجید میں ان بیماریوں کی شفا ہے جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج بھی قرآن مجید میں ہے۔ سینے کی جو بیماری نظر آ جائے اسے ٹی بی کہتے ہیں، اس کا علاج اللہ نے ہسپتالوں میں رکھا ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاروقی صاحب آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے، آپ میری ذاتی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ترجمہ لکھا ہے اس کے اندر بھی ساتھ میں واضح کر کے لکھا ہے، حضور شیخ الاسلام نے بھی یہی لکھا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھپی ہوئی۔
وہ بیماریاں جو ہمیں نظر نہ آئیں قرآن ان کا بھی علاج کرتا ہے. کوئی بیماریاں تو ہیں نا جی. کمال ہے. آپ پتہ نہیں آج کس انداز میں سن رہے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہیں بعض اوقات کچھ بندہ پوری کی پوری بیماری بن جاتا ہے. وہ آئے تو بندہ کہتا ہے او بیماری پرے دفع ہو. ایسا ہوتا ہے نہیں. بعض اوقات بندہ کچھ زیادہ دیر بیمار رہ جائے تو آپ کا معاشرہ اسے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیتا. اس دوائیاں اتنی استعمال کیتیا نے کہ انہوں ڈاکٹر آکھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اس قرآن مجید میں ان بیماریوں کی شفا ہے جو ہر ایک کو نظر نہیں آتی، پوشیدہ ہیں. اور فرمایا وَہُدًى، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن رحمت بھی ہے. مگر کن کے لیے؟ للمؤمنین، صرف مومنوں کے لیے. صرف مومنین کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت بھی رکھی ہے، قرآن میں شفا بھی رکھی ہے سب کے لیے نہیں، ہے صرف مومنین کے لیے. مگر جس ذات پہ اترا ہے وہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، وہ ہر جہان کے لیے ہے. قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں میں سے بھی صرف مومن ہیں ان کے لیے رحمت. آج کی اس گفتگو میں جو آپ نے سمجھنا ہے، تھوڑا پیار اور کریں جی اس میں شامل. آج کے اس پروگرام میں اور آج کے اس اجتماع میں جو آپ نے بات سمجھنی ہے وہ پہلی یہ ہے کہ قرآن نصیحت ہے. میرے ساتھ لفظ بولیں گے تو میں بھی سمجھ جاؤں گا. قرآن نصیحت ہے. ایک بار پھر کہہ لیں، قرآن. جب آپ نے یہ 2 بار اور 3 بار میرے ساتھ دہرا لیا ہے کہ قرآن نصیحت ہے، تو اب اسی طرح محبت کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ یہ خالی تلاوت کرنے سے نصیحت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نہیں جی، سر نہ ہلائیں، زبان ہلائیں ذرا. خالی تلاوت کرتے رہیں آپ اسے، صبح اٹھ کے آپ اس کو 1.25 سپارہ آپ اس کی تلاوت کر لیں، نصیحت کی سمجھ کیسے آئے گی؟ اللہ نے نصیحت بنائی تھی. ہمارا سارا اہتمام فقط تلاوت پہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ سمجھو گے تو نصیحت آئے گی. سمجھنے سے نصیحت آتی ہے. اللہ کے بندو، جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تو نصیحت میں کیسے آئے گا؟ سمجھ میں آئے گا، سمجھ والوں کے پاس جاؤ گے تو. اور آسان کروں جناب تاکہ بات آسانی سے اندر اترتی رہے. یا چلو ان کے پاس جاؤ جن پر اترا ہے. بلوانا آپ کو مقصود ہوتا ہے جی. جس گھر میں اترا ہے، جس خاندان پہ اترا ہے. اور اگر مجھ سے پوچھو تو ان کے پاس جاؤ جس گھر کا ہر فرد چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے. ان کے ساتھ بغض رکھ کے قرآن تجھے نصیحت کیسے دے دے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں آتا تو تاج کمپنی میں 70 سے زائد ملازمین عیسائی ہیں جی. ایک عبدالجبار تو علاوہ نہیں سمجھ آئی کسے نو. تاج کمپنی جو قرآن چھاپتی ہے اس تاج کمپنی میں 70 سے زائد عیسائی ہیں. وہ سارا دن قرآن کے ان کے ہاتھوں میں رہتا ہے مگر آج تک صاحب ایمان نہیں ہو سکے. کیوں؟ قرآن تلاوت میں بھی نہیں. او اہتمام کرنے والوں تراویوں کا، اللہ کرے تیری ساری تراویاں قبول ہو جائیں مگر تجھے پہلے تراویوں کی سمجھ تو آ جائے. تراویوں میں قرآن ہی سننا ہے نا، تو خالی سننے سے تو نصیحت نہیں آتی. خالی سننے سے اجر ملتا ہے، خالی سننے سے ثواب ملتا ہے. ہاں ثواب اکٹھا کر لو جتنا کر سکتے ہو، اللہ آپ کو اور ثواب دے. پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خالی ثواب نہ لو، تھوڑا جہا سواد بھی لے لو.
تھوڑا جہا سواد بھی کدے لے لیا کرو نا سمجھن دا. جن کو سمجھ آ جاتی ہے نا، ہائے 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 ہائے، جن کو سمجھ آ جاتی ہے، بارگاہ رسالت میں ایک صحابی حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے محسوس کیا ہے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ حضور مجھے میں نے محسوس کیا ہے مجھے اپنی ذات سے بھی اتنا پیار نہیں جتنا آپ سے ہے. حضور نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ کے ایک بار سوچ کے پھر بتا. پیارے بھائی ذرا توجہ کرنا یار، بڑی خاص توجہ کرنا ذرا. فرمایا ایک بار پھر سوچ کے بتا. اس نے کہا حضور میں سوچ کے ہی تو آیا ہوں، سوچ کے پھر بول رہا ہوں. فرمایا ایک بار پھر سوچ لینا. اس نے کہا حضور میں سچی بات دل کی کہہ. اب صحابی رسول حضور کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں نہ کر سکتے. حضور مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ پیار ہے. فرمایا ایک باری پھر سوچ لے. سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے، حضور نے 3 بار سوچنے کا موقع عطا کیا ہے، سوچ لے. اس نے کہا حضور سوچ لیا، پیار اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے ہے. فرمایا پھر اب دکھوں اور مصیبتوں کے لیے تیار رہنا. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے حضور سے محبت کے دعوے کرنا، عاشق رسول کے دعوے ہونا. عاشق رسولوں کا اجتماع ہے، عشق رسول کا دم بھرنا یہ اور ہے، اور عشق رسول کے تقاضے پورے کرنا اور ہے. اتنا آسان نہیں ہے جناب. حضور دکھوں اور مصیبتوں کے لیے کیوں تیار رہوں؟ فرمایا ہم سے محبت کرنے والوں کی طرف دکھ اور مصیبتیں اس طرح آتی ہیں جس طرح پانی ڈھلائی والی جگہ پہ جاتا ہے. سوچ سمجھ کے کہا کرو کہ ہم عاشق رسول ہیں. یہ حضور کی سنت ہے، سوچنے کا موقع دینا اور سوچنے کا موقع لے کر پھر وہی بات کرنا صحابہ کی سنت ہے. سوچا کرو کچھ کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. سینوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے. اب سینوں کی بیماریوں کو کبھی ہم نے محسوس ہی نہیں کیا کیونکہ ہم ساری زندگی میلاد سے آگے گئے ہی نہیں. مہینے کے اندر آ جائیں تو 11ویں ہے، سال کے بعد 12ویں ہے. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، اپنی ملت کی بات کر رہا ہوں. جس کے اندر میں بیٹھا ہوں نا، جسے عوام اہل سنت کہا جاتا ہے، اللہ کرے یہ اہل سنت بھی رہ جائے تو کمال ہی ہے. یہ تو پھر اور اپنی پہچان بدلتے بدلتے کیا سے کیا ہو گئے. میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا جو ابھی تک خود کو اہل سنت کہتے ہو. کم از کم مجھے اور آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم خالی دعویٰ کر کے عشق رسول کی توہین تو نہیں کر رہے. ہم دعویٰ کریں عشق رسول کا اور ہم سے پوچھنے والا ایک بات پوچھ لے کہ عشق رسول کا تقاضا کیا ہے. خالی دیگیں پکا کے کھانا، خالی سال کے بعد محفل میلاد کرانا، اس مصطفیٰ کے بیٹے حضور سیدی غوث الورا کا ہر مہینے کے بعد 11ویں منا لینا، کیا صرف اتنا ہی تقاضا ہے جس میں کھانے پینے کی چیز ملے، جس کے اندر بیٹھ کر کچھ سرور مل جائے، کچھ کتاب سننے کو مل جائے، کچھ ہمیں نعت سننے کو مل جائے، کچھ قصیدہ سننے کو مل جائے، بس واہ واہ کرنے کو مل جائے؟ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ وہ جو جن کے گھر میں قرآن آیا تھا، جن کے سینے بیماریوں سے پاک تھے، جو چلتے پھرتے ان بیماریوں کا علاج تھے، مجھے بتا جس طرح انہوں نے کر کے دکھایا ہے ویسے کون کر کے دکھائے گا؟ کبھی سوچا ہی نہیں، نہ آپ نے سوچا نہ میں نے سوچا. ہم سمجھتے ہیں جتنا ہم کر رہے ہیں شاید یہ بھی خدا اور اس کے رسول پہ کچھ احسان ہی کر رہے ہیں. غلط ہے. سوچنا بھی پڑے گا اور بدلنا بھی پڑے گا اپنے آپ کو. اللہ اکبر. ان کے اندر سینے کی بیماریوں کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے حسد، جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں. 74 میں 2 پروگرام ہوئے آگے پیچھے، یہ پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ اس کا حسد سعودیہ تک گیا ہے. اچھا آپ کا بولنا ہی نہیں بنتا تھا کیونکہ آپ اس میں تھے ہی نہیں. میں نے پھر غور کیا، میں نے کہا مالک حسد کیا بیماری بنائی تو نے؟ میں نے پھر غور کرتے کرتے قرآن مجید سے حسد والی آیات تلاش کی.
اس کا ایک گلدستہ بنا کر آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے ذریعے کچھ بیان کر کے جو میرے دل میں حسد ہے وہ بھی نکل جائے۔ میرے کہڑا کوئی نہیں جی، میرے چ بھی تو آ ہی سکتا ہے نا جی۔ ہاں، مولویاں دے ذہناں دے وچ مولویاں دا حسد ہوندا ہے، تے جے ساڈے سینے دے وچ کسے دا ہے تے ساڈا بھی تے کسے دے سینے چ ہونا ہی ہے نا۔ ہوتا یہ سینوں میں ہے، اس کا علاج اور اس کا سد باب کرنے کے لیے کچھ باتیں ہیں وہ آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے تو خطرناک، اس کے اثرات یہ باہر سے حملہ آور نہیں ہوتی، اندر سے خود رو بوٹی ہے۔ اب ذمہ داروں کو کیسے سمجھاؤں کہ خود رو بوٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے ساری زندگی سپرے ہی ان بوٹیوں پہ کیا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آپ مسکرائے ہیں نا، یہ مسکرانا بہت بڑی داد ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف وہ بندہ دیتا ہے جو ہنسنے والی بات پہ بھی، رونے والی بات پہ بھی ہیں بالکل ڈورو مورو جیا بیٹھا رہے، کچھ نہ کچھ تے اگو کوئی ہوں ہاں تے کرو نا جی، پاویں اینج کرو، کوئی مسکراؤ، ہنسنے والی بات پہ مسکرائے بندہ، رونے والی بات پہ منہ رونے جیسا بنا لے۔ یہ اللہ نے کہا ہے، فرمایا اگر رو نہ سکو تو منہ رونے والوں جیسا بنا لو، جہاں رونے والے بیٹھے ہوں۔ اے نہ ہوئے کہ نبی دا ذکر چھڑے تے رون لگ پو، نہ جیسی بات ہو ویسا ریئیکٹ کرنا یہ عقل کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ہمیں کرنا آ جائے۔ حسد باہر سے حملہ آور نہیں ہوتا، نزلہ زکام کھانسی باہر سے آتا ہے۔ قاری صاحب دھوپ سے تھوڑا آگے آ جائیں، آپ کے چہرے پہ اللہ اس نور کو سلامت رکھے۔ قاری مشتاق رسول صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ زندگی دے۔ اچھا، جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حسد اندر سے پیدا ہوتا ہے، حسد اندر سے پیدا ہوتا ہے، اندر سے، اور ایسی خطرناک بیماری ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، قبول شدہ نیکیوں کو، قبول شدہ نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد کسی پہاڑ کا نام نہیں ہے، حسد ایک اندر کا احساس ہے۔ آتا کب ہے؟ جیسے آپ کبھی گزرے ہوں، میں نے تو خیر روز دیکھتا ہوں، گندا پانی کہیں کھڑا ہو، اس کے اوپر ایک ایسی بوٹی ہرے رنگ کی آ جاتی ہے۔ کس رنگ کی؟ وہ ایک منٹ کا ٹائم بھی تو دینا ہوندہ نا، ہرے رنگ نو بھی تو سمجھ جاننا سارے۔ آپ سمجھتے ہیں ہرے رنگ کی ہر شے ہی اچھی ہوتی ہے؟ کمال ہو گئی ہے یار، تھوڑا باریک بنا کرو نا۔ ہرے رنگ کی ہر شے ہی اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ہرے رنگ کی ہر شے اچھی ہوتی ہے تو جب یہ بھل صفائی کر رہے ہو تو ہرے رنگ کی بہت ساری چیزیں اٹھا کے خود باہر پھینک رہے ہوتے ہو۔ ہر ہری شے کو اٹھا کے سینے پہ کیوں نہیں، سر پہ کیوں نہیں رکھتے ہو کہ جی اس کی نسبت گنبد خضرا کے ساتھ ہے؟ نہیں، تب نیت دیکھی جاتی ہے۔ بولو، تھوڑا محبت کرو جی۔ تب دیکھی جاتی ہے۔ میں نے ذمہ داروں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیسی پیدا ہو؟ کہا جہاں بھی گند ہو نا وہاں خود رو بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تب سمجھ آئی کہ اگر ذہن کے اندر گند ہو تو بہت ساروں کا حسد خود بخود اندر سے پیدا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے۔ اب ہے کیا حسد؟ حسد ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو اندر سے ہی کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، سڑ سڑ کے۔ بندے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ یہ موضوع بھی اس طرح ہی سنائے جاتے ہیں بھائی جان، ایسے ہی سنائے جاتے ہیں۔ اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے انسان، اس کی صحت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اعمال تو ختم ہوتے ہیں، یہ تو حضور نے فرمایا ہے۔ مگر آپ نے جلنے والا بندہ کبھی بھی موٹا نہیں دیکھا ہوگا، سڑ سڑ کے تیلا ہو جاندے نے۔ کیوں؟ اندر کے احساس نے نیکیاں بھی ختم کر دی اور جلن نے صحت بھی ختم کر دی۔ ہر وقت سے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کبھی کبھار نہیں، اکثر اوقات کہا کرتے ہیں کدی ہنس بھی لیا کر۔
اور چہرے تے ہر ٹائم رونی صورت نہ بنا کے رکھا کرو. اصل میں وجہ کیا ہے؟ ہارون صاحب کو دیکھا تو وہاں کرسی تے بیٹھے نے پھر سڑنا. اچھا کسی کا نام لے دیا پھر جلن. ساڈا نام نہیں لیندے، انہاں دا چٹھا صاحب دا باقیاں دا نام بڑا لیندے رہندے. اچھا بھی ان کا نام لے دیا او پھر جلن. اب میں کیا کروں؟ آپ بولیں تو آپ کا بھی نام لیتا رہوں میں. آپ کو پتہ ہے میں جو یہ پیسے دیتے ہیں ان کا نام کبھی نہیں لیتا، جو بولتے ہیں ان کا نام لیتا ہوں. پیسے میرے مقدر کے اللہ مجھے خود عطا کر دیتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے مجھے مل جاتے ہیں. جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ اس طرح کھوکھلا کر دیتی ہے، آپ سمجھیں کہ اندر کا احساس ہے، اسے اللہ اس کے متعلق سوال نہیں کرے گا. آئیے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 136 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو سنیں گے انشاءاللہ العزیز زندگی کے اندر بہت بڑا فیصلہ کرنے پہ آپ آج انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. ارشاد رب العزت ہے 36 نمبر آیت میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح طریقے سے علم ہی نہ ہو، جس کا تجھے صحیح طریقے سے پتہ ہی نہیں. اب میں اس کو آسان پنجابی میں کیسے سمجھاؤں؟ جس لایا گلی اسے نال ٹر چلی. آدھی سے بات سنی تو اس کے پیچھے لگ گئے، ادھر کی بات سنی تو ادھر چلے گئے. بعد میں کسی نے پوچھا ہو تسی آندے نہیں جامعہ مسجد زینب چ؟ پتہ نہیں فروقی صاحب بھی ٹھیک کہندے نے، ادھر جانے آتے وہ بھی ٹھیک کہندے نے. پہلے ایک طرف کا ہو کے پوری بات تو سمجھ لینا یار، یا ان کی پوری بات سن کے ہماری طرف آ جا، یا ہماری پوری بات سن کے ان کی طرف چلا جا. کم از کم کوئی فیصلہ تو کر، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیسے چلے گا؟ فرمایا اس بات کا، اے انسان تو اس بات کی پیروی نہ کر جس کا تجھے صحیح طور پہ علم نہیں. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا بے شک کان، آنکھ اور دل میں سے ہر ایک کے عمل کا اللہ تجھ سے سوال کرے گا. آنکھ کا سوال ہوگا بتا اس سے کیا دیکھا تھا، مجھے دیکھنا جی. کان کے متعلق سوال ہوگا سنیا کی یہی نہیں سمجھ آئی آپ کو. کان کے متعلق سوال ہوگا کچیا کنا آڑیا کیا سنتا رہا ہے آج تک، اس کا اللہ سوال کرے گا بتا کیا سنتا رہا، میں نے تجھے سماعت دی تھی سنتا کیا رہا. اور دل کا معاملہ فرمایا دل کا ہر عمل تجھ سے پوچھے گا اللہ، اس سے سوچا کیا تھا، اس میں بسایا کسے تھا، دل سے منافقت رکھ کے کسے اچھا سمجھتا رہا تھا، اوپر سے کس کس کے ساتھ تھا، اندر سے کس کے ساتھ تھا. یہ ساری چیزوں کا اللہ تجھ سے سوال کرے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے. حسد کا سوال نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی تو دل کی بیماری ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ حسد بیان ہوا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کسی جگہ پہ بلا واسطہ کسی جگہ پہ بال واسطہ، الفاظ کے ساتھ بھی اور بغیر الفاظ کے بھی، جس سے مطلب اخذ ہوتا ہے کہ حسد بہت بڑی بیماری ہے اور اس بیماری سے ہر انسان کو بچنا ہے، ہر مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو بچنا ہے. اللہ اکبر. اور کمال یہ ہے، آپ کبھی حیران ہوں گے، یہ واحد ایسی بیماری ہے کہ جب حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے اللہ اسے پستیوں کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اور جس کا حسد ہو رہا ہوتا ہے اللہ اسے بام عروج پہ لے جا رہا ہوتا ہے، اسے بام عروج پہ اللہ لے جا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ نے کائنات کا سسٹم کچھ اس طرح سے رکھا ہے. فرمایا وہ تیرے متعلق حسد کرے گا، جتنی دیر حسد کرے گا، یہ آپ کے لیے بالخصوص ہے، جتنی دیر کوئی آپ کے متعلق حسد کرے گا اتنی دیر اللہ آپ کو نہ حسد کرنے والے کو پستیوں کی طرف لے جاتا رہے گا، اور جس کا حسد کرے گا اسے اللہ بلندیاں عطا کرتا رہے گا. ہائے 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 ہائے.
اب اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرا کوئی حسد کر رہا ہے تو اسے تعویذ نہیں لینا چاہیے. اور کون بولے یار وہ کسی پیر کے پاس جا کر تعویذ نہ لے کہ جی میرے حاسدین بڑے ہیں. اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے کچھ تو نے میرے اندر رکھا ہے کہ میرے کچھ حاسدین پیدا کر دیے. ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے ہائے اللہ اس بندے کو بام عروج پہ لے جاتا ہے اور حاسدین کا حسد کرنے والے کا کوئی ایک عمل بھی قرآن کے مطابق اللہ فرماتا ہے کوئی ایک عمل بھی میں اپنی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہونے دیتا. اللہ تجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کہیں جی یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ کہیں تو پڑھ دیتا ہوں. سورۃ المائدہ ہے. بارگاہ رسالت میں جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ. آپ محبوب ان کے سامنے تلاوت کر دیجئے. کس کی کہانی؟ نبا اس کی خبر. کس کی؟ ابنی آدم، آدم کے دو بیٹوں کی. آدم کے دو بیٹوں کی کہانی ذرا اپنے صحابہ کو سنا دے. اللہ بغیر کسی وجہ کے نہ کچھ سناتا ہے نہ کچھ عطا کرتا ہے. صحابہ کو سنا اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو پتہ چل جائے. کیا کہ آدم کے دو بیٹوں کی خبر بالحق جو بالکل سچ ہے. کیا خبر ہے؟ اذ قربا قربانا. ان دونوں نے حابیل اور قابیل نے دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں دو قربانیاں پیش کی تھیں. حابیل نے اپنی، قابیل نے اپنی، دونوں نے دی تھی. پھر کیا ہوا؟ اچھا حضور شیخ الاسلام نے بھی لکھا ہے آپ ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی خبر سنا دیں جو بالکل سچی ہے. کون سی؟ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی. پھر کیا ہوا؟ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. تو ان دونوں کی جب قربانی اللہ کے حضور پہنچی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی ایک کی رد کر دی. اب تو ایک بات سمجھ جاؤ کہ قربانیاں آدم کے ہر بیٹے کی قبول نہیں ہوتی. ہائے ہائے ہائے. قرآن کی فکر آئی ہوتی تو پتہ چل جاتا. آپ کہیں جی ہمیں کیسے پتہ چلے؟ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں. جب آپ قربانیاں خرید رہے ہوتے ہیں، جب آپ کے خریدنے میں وہ ہو، ہارون بھائی دعا دے دے، چٹھا صاحب دعا دے دے جی، آپ سارے جی پچھلے احباب، جب آپ کے ذہن میں وہ ہو کہ یار میں اس کی بارگاہ میں کیسا پیش کروں، خوبصورت ہو، اچھا ہو، دکھنے میں کمال لگے، اس کی شایان شان نہیں تو کم از کم منڈی میں تو سب سے اچھا ہو. اچھا ایک خریدنے والا یہ ہے جی، ایک خریدنے والا کیا ہے؟ چوک کے ویکے اب ویکھی ذرا کو 5-7 کلو تا 12 کلو تا نکل آنا ہے. اے ویکھی ذرا ہونا ہے کوئی 27 کسیران دا. جب وزن ہو نا تو یاد رکھنا یہ وزن وہ بھی کرے گا. پھر بیٹھے بھی ہو سارے یا ٹر گئے ہو؟ کل میزان کے رکھ کے نا وہ وزن کرائے گا کہ جو تو میری بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا تھا وزن کر کس کے ساتھ رہا تھا؟ مجھے تول کے دینا چاہتا تھا؟ اللہ قبول کرے یار آپ کا، اللہ قبول کرے آپ کا. بات سننا، اگر ذہن کے اندر وہ آ جائے. مولا کائنات سے سوال کیا گیا، حضور ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بندے پہ بیماری آ جائے، فیاض بھائی، بندے پہ مصیبت آ جائے، بندے پہ کوئی امتحان آ جائے، حالات بدل جائیں اور بندہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ امتحان ہے
یا میرے اعمال کی سزا ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ جب یہ سب سے سوال کیا تو جواب نہیں ملا، مولا کائنات سے سوال کیا تو فرمایا آسان سی بات ہے، جب وہ مصیبت آئے اپنے ذہن کو خیال کر، اگر اللہ کی طرف ہو تو امتحان ہے، اگر اللہ سے بدظن ہو رہا ہو تو تیرے گناہوں کا شامت ہے۔ فیصلہ تو یہی ہو جاتا ہے، تو نے قیامت پہ رکھ رکھا ہے کہ قیامت کا دن فیصلے ہوں گے، نہ فوراً فیصلہ ہوتا ہے۔ جب تو منڈی میں خریدنے گیا تیرے ذہن میں رب تھا ہی نہیں، بھائی جان جس کے نام پہ دینا تھا وہ تو ذہن میں تھا ہی نہیں، تب ذہن میں تھا اس کا وزن۔ اور کمال کی بات یہ ہے تو نال لے جا میں مولوی نوں، تیرے ذہن میں وزن ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کھال ہوتی ہے۔ جیندہ وسدہ رہ یار، خوش وسی یار، اللہ تجھے قبول فرمائے، تیرا بیٹھنا اور تیرا بولنا اور آپ کا ہنسنا قبول فرمائے۔ اس کے ذہن میں کھال ہوتی ہے۔ اور قرآن کی عزت کی قسم، اس نے قرآن مجید میں مالک نے لکھا، نہ مجھ تک گوشت پہنچا، نہ کھال پہنچی، نہ خون پہنچا، مالک تیری طرف کیا آیا؟ کہا جو تیرے تصور میں تقوی تھا وہ مجھ تک پہنچا۔ تقوی قربانی میں تھا ہی نہیں، اللہ قبول کیا کرے، تجھے عطا کیا کرے؟ ہائے ہائے ہائے، دونوں کی قربانیاں دی گئیں، مگر مالک ہے ایک کی اس نے رد کر دی، ایک کی اس نے قبول کر لی۔ اب جس کی قبول ہو گئی اور جس کی رد ہوئی اس کے دل میں حسد آ گیا، جس کی قبول ہو گئی۔ آپ کہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ اسی آیت میں لکھا ہے کہ جی ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے ابابیل سے حسدن اور انتقامن کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، اوے میں تینوں قتل کر دینا ہی، اوے میں تینوں مار دینا ہی۔ لَأَقْتُلَنَّكَ اور پنجابی ترجمہ کی ہوندہ ہے۔ اچھا چلو آپ اردو سمجھتے ہیں، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اب کمال ہوا، جس کی قبول ہوئی تھی اس نے سارا راز ہی کھول دیا۔ آپ کی بالخصوص توجہ رہے جی، جس کی قبول نہیں ہوئی اس کے دل میں تو حسد آ گیا، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جس کی قبول ہوئی اس نے سارا راز ہی کھول دیا، اس نے کہا قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ سوائے متقین کے کسی کی قبول نہیں کرتا۔ اللہ زندگی دے آپ کو جی۔ ناصر بھائی کبھی سامنے ہو کے بیٹھے ذرا تھوڑا محبت کے ساتھ، اللہ متقین کی، ہائے ہائے ہائے۔ اچھا حضور شیخ الاسلام نے کیا لکھا ہے ترجمہ؟ بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ ہونتا مان جاؤ اسی لانگری نہیں ہاں، نیاز آلے ہاں۔ قوم کیا کس طرف بات سنے گی یار؟ لنگر پکایا، لنگر لے لو جا کے پھر، ہم تو نیاز والے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے قربانی کو بھی لفظ نیاز کے ساتھ تشبیہ دی۔ منہاج القرآن کے اصطلاحات کا پتہ چل گیا ہے کہ منہاج القرآن لانگریوں کی جماعت نہیں ہے، مولا کی بارگاہ میں نیاز پیش کرنے والوں کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قبول کس کی کرتا ہے؟ جس کے دل میں تقوی ہو۔ اب دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا دل میں حسد آ جائے یا تقوی آ جائے۔ جہاں حسد آ جائے وہاں تقوی نہیں ہوتا، جہاں تقوی آ جائے وہاں حسد نہیں ہوتا۔ اللہ حاسدین کا کوئی ایک عمل بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 کا یہ حصہ ہے۔ مگر ابھی بات اس کی مکمل نہیں ہوئی، اس نے ایک بات کہی اللہ وحدہ لا شریک نے، فرمایا بندے ایک بات سن، جب تجھ سے کوئی حسد کر رہا ہو اس وقت سے بچ۔ بچے خاص توجہ رکھا کرو آپ، اس وقت سے بچ جب وہ حسد کرے۔ اب آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے، کب بچ؟ جب کوئی تجھ سے حسد کرنے والا تجھ سے حسد کر رہا ہو۔ آپ کہیں یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے میں قرآن مجید کی ایک پوری سورہ پڑھ دیتا ہوں جو آپ نے صرف کلوں میں پڑھی ہے۔
آپ کو یہ بات میں کبھی کہتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں میں کل خانیوں کے خلاف ہوں. نا، میں تو خود جاتا ہوں جی، مگر بن بلائے نہیں جاتا، تبرک کھانے نہیں جاتا جی. میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ میں کیا سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں جو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ کل خانی کا کھانا غریبوں، یتیموں، مساکین کے لیے ہے. نہ تو غریب ہیں، نہ تو یتیم ہیں، نہ تو بیوہ ہیں. بیوہ دے نام تے بڑے ویکھے نہیں آسے پاس. بھائی جان، نہ تو غریب ہے، نہ تو مسکین ہے، نہ تو اس طرح کا ہے. یہ تیرے لیے تبرک کیسے بن گیا؟ بس تجھے میزبانوں نے مروت میں کہہ دیا مولوی صاحب ذرا اعلان کر چھڑے اور روٹی کھائیں بغیر کوئی نہ جاوے، تو کیا او جی تبرک ہے جی، تھوڑا تھوڑا لنگر سارے کھا کے جائے ہو. تیرے لنگر کیسے ہو گیا؟ کس نے کہا ہے تجھے تیرے لیے لنگر ہے؟ یہ ولیمہ دو کھانے. آپ کا حق اس کھانے پہ حق ہے جو آپ کے لیے پکایا جائے. مثلا فاروقی صاحب آپ کی دعوت کریں، ہویا تو نہیں کدے ایسا، تو مینوں نہیں لگتا کہ کدے ہوئے بھی صحیح ہے. ویسے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو چٹھا صاحب چلو جی میں چھاڑی دیو ہے، میں پکڑیا ہی نہ جاواں. ایک دوست دوسرے دوست سے کہے کہ آج شام کا کھانا آپ کا میری طرف ہے، آپ جائیں، وہ کھانا آپ کا حق بنتا ہے. ایک کھانا پکایا گیا جنرل خیرات کے طور پر، اس نے کہا دعوت عام ہے، جو آئے مرضی کھائے، اس پہ بھی آپ کا حق ہے. مگر یاد رکھو کل خانیوں کا کھانا آپ نے رواج اتنے سخت کر دیے ہیں کہ اب لوگوں کو برادری میں اپنی نک رکھنے کے لیے مجبوراً پکانا پڑتا ہے، جو آپ کے لیے عذاب کا باعث بنتا ہے. اس طرح کھلے الفاظ کے ساتھ آپ کو کوئی بتا اس لیے نہیں سکتا کہ سب کے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مفادات مشروط ہوتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں جی. آپ کا اس پہ حق نہیں. آپ اگر مہمان ہیں تو آپ کا حق ہے، آپ دور گئے ہوں برادری کے پاس ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مہمان ہیں ان کے. مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی یہ کون سا حق ہے کہ ہمسائے میں فوتگی ہوئی ہے، میں بجائے ان کے ساتھ تعاون کرنے کے میں خود ان کا کھا رہا ہوں بیٹھ کر. بلکہ ناراضگی ہو جاتی ہے، انہوں نے اس دفعہ فوتگی تو کھانا ہی نہیں بھیجا. لعنت ہے تیری ایسی سوچ پر. بھجوانا تو تجھے چاہیے تھا، تو خود انتظار کر کے بیٹھا ہے کہ وہاں سے آئے گا تو میں کھاؤں گا. ایک کھانا کل خانی کا، دوسرا کھانا ولیمے کا. اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ہے وہ کھانا جو پکایا غریبوں کے لیے جائے اور کھا امیر جائیں. مجھے بتا ولیمے کا کھانا تو غریبوں کو کبھی کھلاتا ہے؟ کسی ایک نے کھلایا ہو؟ نہیں ہوتا جناب، نہیں ہوتا. آپ کے نیوندرے والے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلے کھلا کر پھر گینوی روٹی بھی تو دینی ہوتی ہے نا. پھر آپ نے ولیمے کا کھانا گھر پہنچانا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ آپ کا معاملات کچھ اس طرح کے ہیں. حضور